Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایسا دین اور مذہب عطا کیا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک بچے کی پیدائش سے لے کر اور قبر میں جانے تک ہر موقع پر، ہر موڑ پر جس چیز کی ضرورت ہو، یہ شریعت اسلامی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں شریعت کی رہنمائی نہ ہو۔ اب ہم کیا کریں، کہاں چلے جائیں، ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ایک انسان کی دینی دنیاوی جو بھی ضرورتیں ہیں، یہ شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، جس طرح شریعت نے رہنمائی کی ہے اس کو منشأ شریعت کے منشے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے افراد کرنا، تفرید کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ وہ انسان کی بندگی جب ہی بن سکتی ہے جب وہ اللہ کے منشے کے مطابق عمل ہو، نبی کے طریقے کے مطابق عمل ہو، تبھی وہ عمل بندگی ہے، ورنہ صاحب بندگی گندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کیا، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کیا، تو پھر وہ ہماری بندگی نہیں ہے بلکہ وہ گندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے جو کام شریعت نے بتایا ہے اس کام کو اسی طرح کیا جائے جس طرح شریعت نے رہنمائی کی ہے۔ اس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، بلکہ اعتدال اور میانہ روی ہو۔ یہی طریقہ اللہ اور رسول کو پسند ہے۔ سکھ ہو، دکھ ہو، کوئی چیز آنی ہو، کسی چیز کو جانا ہو، ہر ایک کے اندر نبی کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق ہمیں خوشی منانا، اسی طریقے کے مطابق ہمیں غم منانا، اسی طریقے کے مطابق ہمیں عبادت کرنا، اسی طریقے کے مطابق ہمیں اپنی تقریبات کرنا، سب اللہ کے نبی کے فرمان اور ہدایت کے مطابق۔ اگر اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ گھٹا لیا، بڑھا لیا، افراط و تفرید کر لیا تو بندگی گندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے ذمے کیے ہیں اس میں دو طرح کی عبادتیں ہیں۔ پہلی عبادت ہے بدنی اور دوسری عبادت ہے مالی۔ بدنی عبادت کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے، اس میں ہمارے جسم کو مشقت ہوتی ہے۔ ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے جس کا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہے وہ انسان گھنٹوں نوافل پڑھتا ہے۔
بدنی عبادت ہے. اسی طرح روزہ 16 گھنٹہ آدمی روزہ رکھتا ہے، پیاس کو، بھوک کو، اپنی تمام ضروریات کو پیچھے کر کے اللہ کے خاطر انسان روزہ رکھتا ہے. یہ دونوں عبادتیں بدنی ہیں، نماز اور روزہ. زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے. حج مال بھی لگتا ہے اور بدن بھی ہے، استعمال ہوتا ہے. تو جو بنیادی اعمال بتائے گئے اس میں سے ایک عبادت بدن کا ہے، وہ نماز ہے اور روزہ کا ہے. اب ہم روزہ کہاں رکھیں، کب رکھیں، کیسے رکھیں، کن چیزوں کا روزہ رکھا جائے گا، یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا. کہ صاحب روزہ کا اول وقت کیا ہے، کہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے. اس کا ابتدائی وقت ہے طلوع فجر، کہ جب طلوع فجر شروع ہو جائے گا آپ کا سحری ختم، آپ کا روزہ اب شروع. اب کچھ کھانا پینا یا جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنا درست نہیں ہے. تو اس کا ابتدائی وقت طلوع فجر ہے. آخری وقت غروب آفتاب ہے. سورج چھپ جائے، سورج غروب ہو جائے، اب آپ کو روزہ افطار کر لینا ہے. جو اللہ آپ کو توفیق دے، کھجور ہو، پانی ہو، جو بھی حلال روزی اللہ آپ کو دے اس سے آپ کو اپنے روزے کا افطار کر لینا ہے. تو یہ روزے کا ابتدائی وقت بتا دیا، یہ اس کا آخری وقت بتا دیا. اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ صاحب نہیں، ہم تو ابھی سورج غروب ہوا ہے اور ابھی ہم آدھا گھنٹہ اور روزہ رکھیں گے، اس کے بعد ہم افطار کریں گے، یہ افراط ہے. یہ افراط ہے، زیادہ کر دینا ہے. جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کے ذریعے سے، جو طریقہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے اس کے اندر اضافہ کرنا ہے. لہذا اس زیادتی کی بنا پر ہمارا روزہ، جو اس کا اجر ہے، جو ثواب ہے، جو اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، افراط کے نتیجے میں وہ کراہیت آ جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا. تو نہ شریعت کے اندر افراط مطلوب ہے اور نہ ہی تفریط. کوئی آدمی چاہے تھوڑا ہم کم کر دے، عصر کے وقت ہی ہم روزہ افطار کر لیں، ہم گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنا روزہ گھٹا لیں، اس کا روزہ نہیں شمار ہوگا. اگر 10 منٹ بھی، 5 منٹ بھی، 2 منٹ بھی پہلے کسی نے افطار کر لیا اس کا روزہ نہیں معلوم ہو، اس کا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا. تو نہ شریعت کے اندر افراط ہے کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم اور آگے بڑھا لیں، اور نہ تفریط ہے کہ صاحب ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے افطار کر لیں. معلوم یہ ہوا جو شریعت نے واضح کیا ہے کہ سورج غروب ہونے پر آپ افطار کریں گے، یہی اعتدال ہے، یہی میانہ روی ہے. اس طریقے پر اگر ہم روزہ رکھیں گے ہمارا روزہ کارآمد ہوگا، بابرکت ہوگا اور ہم کو اجر و ثواب ملے گا. کب روزہ رکھنا ہے یہ بھی نبی نے بتا دیا، عمل کر کے دکھا دیا کہ رمضان کا 1 مہینہ روزہ فرض ہے. اس کے علاوہ بقیہ اور پورے سال میں روزے فرض نہیں ہیں، البتہ سنت، مستحب اور بہتر کی رہنمائی کر دی. کوئی آدمی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنی بدنی عبادت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی عاشورہ کا روزہ رکھے 10 محرم الحرام کو، وہ آدمی عرفہ کا روزہ رکھے 9 ذی الحجہ کو، وہ آدمی دوشنبہ اور جمعرات کو روزہ رکھے، وہ آدمی ایام 20، 13، 14، 15 چاند کی ان تاریخوں میں روزہ رکھے. مستحب فرما دیا کہ صاحب شب برات میں وہ آدمی روزہ رکھے. یہ تمام اور روزے ہیں، اس کے رکھنے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے. کوئی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو ان ایام میں روزہ رکھ کر اپنے اللہ کو خوش کرے. لیکن ہاں 5 دنوں کے بارے میں فرمایا روزہ مت رکھنا. جس دن تمہاری عید ہو وہاں روزہ رکھنا اب جائز نہیں ہے. جب تمہاری بقرعید ہو، بقرعید والے دن اور اس کے بعد 3 اور،
تو یہ 4 دن لگاتار، پہلے دن جب بقرعید ہو اس دن، اس کے بعد 3 دن اور، تو 4 دن یہ بقرعید کے موقع پر، اور 1 دن عید الفطر میں، یہ 5 دن کا روزہ سال میں حرام کر دیا گیا۔ اب کوئی کتنا زیادہ حریص ہو ثواب کا، اجر کا، اللہ کی رضا کا، اور وہ چاہے صاحب میں عید والے دن روزہ رکھ لوں، بقرعید والے دن روزہ رکھ لوں، ایام منہیات میں روزہ رکھ لوں، صاحب اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو نہ افراط ہے شریعت کے اندر، نہ تفریط ہے، نہ کمی ہے، نہ زیادتی ہے، بلکہ ہم کو عمل اسی طرح کرنا ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آپ کے نبی نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے اسی طرح ہمیں کرنا ہے۔ نماز کا مسئلہ لے لیجئے، کوئی آدمی چاہے ہم افراط کریں، کیا افراط کریں؟ صاحب اس نے 4 رکعت کی نماز پڑھ لی، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اتحیات وغیرہ سب ساری دعائیں پڑھ لیا، اور صاحب وہ بیٹھا ہے سلام نہیں پھیر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا میں آدھا گھنٹہ اور بیٹھا رہا ہوں مجھے نماز کا اجر مل جائے گا، افراط ہو جائے گا۔ جب آپ کی دعا پوری ہو گئی تو اب آپ کو سلام پھیر دینا، اس میں افراط کرنا، زیادہ کرنا اب آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ بجائے اجر ملنے کے آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی، آپ کی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، تو افراط نہیں چلے گا۔ اسی طرح تفریط، کوئی آدمی کم کر دے، ہم ایک ہی سجدہ کریں گے، رکوع کسی نماز میں نہیں کریں گے، ایک عمل کو، 2 عمل کو، 1-2 رکن کو انسان کم کر دے، تب بھی اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، یا کوئی بھی عمل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم امت کو دیا ہے، اس میں جس طرح آپ نے دیا اسی طرح کرنا ضروری ہے۔ اس میں کوئی انسان افراط کرے، تفریط کرے، اپنی مرضی سے گھٹا دے، بڑھا دے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 5 راتوں کے بارے میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ عید کی رات، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، بقرعید کی رات، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کی رات، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، رجب کی پہلی تاریخ میں اس رات میں دعا قبول ہوتی ہے، اور 15ویں شب میں جس کو شب برات کہتے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی۔ تو عید میں، بقرعید میں، شب جمعہ میں، اور رجب کی پہلی تاریخ میں، اور شب برات میں، ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا۔ اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ ان راتوں میں ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، عبادت کریں، تو اس کے لیے رخصت ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ جو ہو سکے بآسانی آپ اس میں عبادت کرو، اپنے اللہ کو خوش کرو، اور خوش کرنے والے اعمال بتا دیے گئے ہیں کہ صاحب اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے جو طریقہ اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا اسی طریقے سے آپ نماز کے ذریعے عبادت کریں، ذکر و تسبیح کا جو طریقہ نبی نے بتا دیا اس طرح آپ ذکر و تسبیح کریں، دعا مانگنے کا جو طریقہ نبی نے بتا دیا اس طرح آپ دعا کریں، صدقہ خیرات کا جو طریقہ نبی نے بتا دیا اس طرح انسان صدقہ خیرات کرے۔ ان اعمال کے ذریعے انسان اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں اگر دوستو کوئی آدمی اپنی طرف سے کچھ گھٹا بڑھا لے، جو شریعت نے نہیں بتایا ان کاموں کو اس میں داخل کر لے، تو اب بجائے بندگی ہونے کے، بابرکت اور مبارک رات ہونے کے، وہ بندگی انسان کی گندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عائشہ جانتی ہو یہ رات کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ سے آپ نے ذکر کیا اتدرین ما فیہا، کہ اس مبارک رات کے اندر کیا ہوتا تمہیں پتا ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود عرض کیا اے اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم آپ بتا دیں. قالت ما فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شب برات میں، اس مبارک رات میں کیا ہوتا ہے، آپ ہمیں ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ اس مبارک رات کے اندر فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ، پورے ایک سال میں اس شب برات سے لے کر اگلے شب برات تک کتنے بچے پیدا ہونے ہیں ان سب کا نام لکھا جاتا ہے. کتنے لڑکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کیا ہوگا، وہ تمام پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں. وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اس شب برات سے لے کر اگلے شب برات تک کتنے انسان مریں گے ان کا بھی نام لکھا جاتا ہے. کن کا انتقال ہوگا، کس آدمی کا انتقال ہوگا. آدمی یہاں شادی کی تاریخ طے کرتا ہے، دکان کی افتتاح کرتا ہے، باہر دیسوں میں جانے کا صاحب پروگرام بناتا ہے، مکان اور نہ جانے کیسے کیسے چیزوں کو ایجاد کرنے کا منصوبہ تیار کرتا ہے، اور اس کا نام اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کی فہرست میں لکھوا رہے. تو اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک کتنے لوگوں کو مرنا ہے وہ صاحب اس مبارک رات کے اندر وہ لکھے جاتے ہیں. وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، انسان کی روزیاں اترتی ہیں صاحب اس شب برات سے لے کر اگلے شب برات تک. آپ کو کتنی روزی ملے گی، آپ کو کتنا سہم مال ملے گا، کتنی آپ کمائی کرنے والے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ وہاں طے کرتے ہیں. یہ تو انسان کے اعمال سے متعلق ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ صاحب یہ ہوتا ہے، اس میں پیدا ہونے والوں کے نام لکھے جاتے، مرنے والوں کے نام لکھے جاتے، اعمال انسان کا پیش کیا جاتا ہے، اس کی روزی اور صاحب اس کی چیزیں نیچے اترتی ہیں. یہ تمام چیزیں آپ نے ذکر فرمائی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا. واقعہ یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی باری وہاں رات میں رکنے کی تھی. حضرت عائشہ سو گئی، فرماتی جب میں سو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے اور آپ چلے گئے جنت البقیع قبرستان. وہیں جا کر آپ دعا فرمانے لگے. کچھ دیر کے بعد میں نیند سے بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی تو بستر پر میں اکیلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اب میں تلاش کرنے لگی، میرے دل میں وسوسہ آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی 9 بیویاں ہیں. حضرت عائشہ کو لے کر اس وقت 9 عورتیں ہیں نبی کی. ان کے دل میں وسوسہ آیا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاوہ دوسرے کے پاس چلے گئے، اپنی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے. چنانچہ یہ اٹھی اور تلاش کرنے لگی، چاروں طرف دیکھا کہیں نہیں نظر آئے. تو وہاں سے گھر سے جنت البقیع قبرستان تھوڑے فاصلے پر ہے، وہاں کچھ دور آگے جا کر دیکھتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں دعا فرما رہے ہیں. یہ الٹے پاؤں واپس آئیں اور تھوڑا جلدی آ کر کے اپنے بستر پہ لیٹ گئیں. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. دیکھا ان کی سانس پھول رہی ہے، پتہ چلا کہ صاحب کہیں سے چل کر یہ آئی ہیں. تب صاحب پوچھا عائشہ کیا ہے تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ تب انہوں نے فرمایا پوری بات سچائی کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بستر پر تشریف فرما تھے، ہم سو گئے،
آپ اٹھ کر کے قبرستان چلے گئے، ہماری جب آنکھ کھلی تو آپ نظر نہیں آئے، تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ کسی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تیرا خیال ہے تجھ پر اللہ اور اللہ کا رسول ظلم کرے گا؟ اللہ اور اللہ کا رسول کبھی ظلم نہیں کر سکتا ہے، جو حق ہے، انصاف ہے، اعتدال ہے، وہی اللہ اور اللہ کا رسول بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری باری میں رسول کہیں اور چلے جائیں اور تمہارا حق ادا نہ کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ صاحب میرے پاس جبریل امین تشریف لائے، اتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس اس مبارک رات میں حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے مجھے بشارت سنائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک رات کے اندر فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کہیں ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تمام مسلمان اور ایمان والے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہیں روایت میں فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور مثال کے طور پر آپ نے فرمایا بعدد شعور غنم کلب، بنو کلب ایک خاندان تھا، ان کے یہاں بکریاں اور بھیڑ بہت پلتے تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ بھیڑ اور بکریاں پالتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر بنو کلب کے بھیڑوں کے پشت پر بال ہیں، ان گنت لا تعداد بال ہیں، صاحب اتنی مقدار میں اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ جس طرح بھیڑوں کے بال کا شمار نہیں ہے، ان کی گنتی کرنا مشکل ہے، اسی طرح بے شمار لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک رات کے اندر دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ آپ نے بشارت سنائی اس مبارک رات میں۔ اس کے علاوہ بہت سی روایتوں میں ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور بخشش کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنے مطلب کی ضرورت کی چیزیں مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مبارک رات آتی ہے شب برات کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ ان اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا، سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے اس مبارک رات کے اندر۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ پورے دنیا میں اعلان کراتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرُ لَهُ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کو ہم بخش دیں، أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَارْزُقْهُ، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو ہم روزی دیں، أَلَا مِن مُبْتَلَّى فَهُوَ عَافٍ، ہے کوئی آدمی جو بیماری میں پریشانی میں گرفتار ہو اس کو ہم چھٹکارا دے دیں۔ جو انسان اللہ سے کسی چیز کا طالب ہوتا ہے، رحم کا طالب ہو، روزی کا طالب ہو، بیماری سے شفا کا طالب ہو، کسی بھی ضرورت کا طالب ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک ایک چیز کا نام لے لے کر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، ایک ایک چیز کا اعلان ہوتا ہے، اور صاحب اسی طرح وہ رات پوری گزر جاتی ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس مبارک رات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کی ضروریات کو پوری فرماتا ہے۔
جو اللہ سے رحم کا، کرم کا، عافیت کا، شفا کا، خیر کا، بیماری سے شفا کا جو بھی انسان اللہ سے طالب بنتا ہے، طلب کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا فرماتے۔ انہی روایتوں کی بنا پر شروع سے صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے، تبع تابعین کے زمانے سے، چاہے وہ اولیاء کا زمانہ ہو، قطب ہو، ابدال ہو، جو بھی اللہ کے باتوفیق بندے ہیں وہ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں اور اس رات کی برکت کو، اس رات کی فضیلت کو وہ حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ رسول نے بتایا اس طریقے پر عمل کر کے، اس طریقے پر چل کر کے شروع سے اللہ والوں کا طریقہ رہا، اس مبارک رات کے اندر جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، اس کو وہ حاصل کرتے ہیں۔ جہاں دوستو ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی وسیع مغفرت ہے، رحمت عامہ ہے، وہیں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ ناراض رہتا ہے، ان کی بخشش کو، مغفرت کو اللہ روک دیتا ہے اس مبارک رات میں، جہاں اللہ کی رحمت عامہ کا نزول ہو رہا ہو، اللہ کی وسیع مغفرت ہو۔ کئی روایتوں میں کہ تمام مخلوق کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، تمام کلمہ گو کی بخشش فرما دیتا ہے، وہیں اس مبارک رات کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نظر کرم نہیں فرماتا۔ وہ کون کون بد نصیب ہیں جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نظر نہیں فرماتا؟ وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ وَلَا إِلَى مُشَاهِنٍ وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحْمٍ وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمَرٍ وَلَا إِلَى عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ۔ یہ صاحب 6 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نظر کرم نہیں فرماتا ہے۔ پہلا فرمایا مشرک آدمی، جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کے ساتھ کسی کو شریک کرے، وہ مشرک آدمی ہے۔ اس سے پہلے میں نے شرک کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کی کہ ایک آدمی جو اللہ سے امید لگائے، اسی طریقہ امید انسان کسی بندے سے، غیر سے کرے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ جو منت، جو سوال، جو درخواست، جو ایک مطالبہ اللہ سے ہونا چاہیے، اسی طرح کا مطالبہ اگر کوئی بندہ غیر اللہ سے کرتا ہے تو صاحب یہ بھی شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ فرمایا اس مبارک رات میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا إِلَى مُشَاهِنٍ، کینہ پرور کی بخشش اس مبارک رات میں نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں جلن ہو، کینہ ہو، عداوت ہو، بغض ہو، دشمنی ہو، ایسے لوگوں کی بخشش اس مبارک رات کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد فافعل وذلك من سنتی۔ اے بچوں، تمہاری صبح، تمہاری شام اس حال کے اندر ہو، تمہارا دل بالکل صاف ستھرا ہو، تمہارے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہ ہو، کسی کے لیے جلن نہ ہو، کسی کے لیے دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو، بری سوچ تمہارے دل کے اندر نہ ہو، خالی لوگوں کا جذبہ ہو، خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، اگر کچھ کر سکتے ہو تو بھلا کرنے کا حوصلہ ہو، برائی کا کوئی شعبہ تمہارے دل کے اندر نہ ہو۔ ایسے دل کو اللہ پسند فرماتا ہے، ایسے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور جو انسان حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، یا انسان دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، ایسے انسان کی بخشش اس مبارک رات کے اندر نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحْمٍ، جو آدمی رشتہ ناتا توڑنے والا ہو اس کی بخشش اس مبارک رات میں نہیں ہوتی۔ رشتہ ناتا قطع کرنے والے پر لعنت ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہیں قاطعون فرمایا کہ صاحب رشتہ ناتا کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور اسی رشتہ ناتا کاٹنے کے ساتھ ساتھ ایک نمیم بھی ہے، چغل خور۔ چغل خور اس کے بارے میں فرمایا صاحب اس بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ چغل خوری یہ ہے دو آدمیوں کے اندر کوئی اختلاف ہو، یہ آدمی دونوں کے اندر صلح کرانے کے بجائے دونوں کے اندر پٹرول ڈال دے، دونوں میل اور لکڑی لگا دے، دونوں کے اندر انسان دونوں آدمی کو اس طرح ابھار دے کہ دونوں میں لڑائیاں ہو جائیں، دشمنی پیدا ہو جائے، اس کی غلط سلط بات وہاں جا کر، اس کی غلط سلط بات یہاں آ کر، اس طرح دونوں میں لگائی بجھائی کر دے، میاں بیوی میں اختلاف کرا دے، باپ بیٹے میں لڑائی کرا دے، بھائی بھائی میں اختلاف کرا دے، پڑوسی پڑوسی میں دشمنی اور عداوت کرا دے، ان تمام چیزوں کو کرنے والے کو چغل خور کہا جاتا ہے۔ چغل خور کرنے والوں کی، چغلی کرنے والوں کی مذمت حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ بارہا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک تازی قبر تھی، آپ اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ صاحب ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بھی عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا بڑا مشکل ہو، بلکہ بچنا بڑا آسان تھا، لیکن یہ بچ نہیں رہے تھے، اس بنا پر ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو پیشاب سے بچتا نہیں تھا، کھڑے کھڑے پیشاب کر لے تو ٹانگوں پر، پینٹ اور پیجامے پر اس کی چھینٹیں پڑتی ہیں، جس کی بنا پر انسان ناپاک ہو جاتا ہے، یا پیشاب کرتا ہے مگر صاحب استنجا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یہ انسان ناپاک رہتا ہے۔ تو فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو پیشاب سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کی چھینٹیں اس کے کپڑے میں لگی رہتی تھی، اس کے بدن پر لگی رہتی تھی، اس طرح یہ انسان پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اسی بنا پر آج یہ قبر کے اندر عذاب میں گرفتار ہے۔ دوسرے آدمی کے متعلق فرمایا یہ چغلی کرتا تھا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اس طرح سے لوگوں میں لگائی بجھائی کرتا تھا اور لوگوں کو لڑا دیتا تھا، اس وجہ سے صاحب یہ سزا کے اندر گرفتار ہے۔ پھر آپ نے صاحب ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کو بیچ سے دو ٹکڑے کر کے آدھی ٹہنی ایک قبر پر، آدھی ٹہنی ایک قبر پر گاڑ دیا، اور یہ کہا اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس قبر والے کو عذاب سے بچا دیں گے۔ تو یہ چغلی کرنا، یہ پیشاب سے نہ بچنا، یہ بڑا سخت آگے چل کر کے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو اس عذاب، اس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو 3 نمبر آپ نے فرمایا وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرے بلکہ رشتہ ناتا کاٹنے والا ہو، وہ بھی، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحْمٍ، وہ آدمی جو قطع رحمی کرے، وَلَا عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں کا دل دکھاتا ہو، باپ کو ناخوش رکھتا ہو، ایسا بد نصیب لڑکا جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ان کی ضروریات کو پوری نہیں کرتا ہے، ان کو ناخوش اور ناراض رکھتا ہے، اس مبارک رات کے اندر دوستو اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5 فرمایا وَلَا إِلَىٰ مُسْبِلٍ، وہ آدمی جو ٹخنے سے نیچے پیجامہ یا لنگی یا پینٹ رکھتا ہو، اس کی بھی اس مبارک رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی ہے۔ وَلَا إِلَىٰ مُدْمِنِ خَمْرٍ، اور نمبر
چھ وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، شراب پیتا رہتا ہو، ہمیشہ شراب کے اندر مست رہتا ہو، اس آدمی کی بخشش بھی اس مبارک رات کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ 6 قسم کے لوگوں کے متعلق نبی نے فرمایا کہ صاحب پوری دنیا میں تمام کلمہ گو کو اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک رات میں بخش دیتا ہے، لیکن مشرک آدمی کی، کینہ پرور کی، قطع رحمی کرنے والوں کی، ٹخنے سے نیچے لنگی پیجامہ پہننے والوں کی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی اور شراب پینے والے کی، ان 6 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ دوستو یہ مبارک رات نبی کے زمانے سے لوگ اس میں عبادت کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کام کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی اور خوش کرے گا، لیکن اگر اس میں کچھ اپنی طرف سے گھٹا بڑھا لیا جائے تو اب بجائے یہ رات بندگی بننے کے گندگی بن جائے۔ بعد والوں نے بڑا خرافات کر لیا، اس رات میں قمقمے لگانا، یہ جلانا، یہ حلوہ، یہ پوڑی، یہ کھانا، یہ پکوان، یہ جگہ جگہ قبرستان کا سجانا، قبروں کو لیپنا اور طرح طرح کے خرافات جس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے۔ اس مبارک رات میں جہاں ایک انسان کو تلاوت قرآن کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، شیطان نے انسان کو دوسرے راستے پر لگا دیا۔ اب یہ انسان دوسرے بیکار کاموں کے اندر لگ کر کے اس رات کی روحانیت کو، اس رات کی برکت کو، اس رات کی فضیلت کو صاحب کیا کرتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ دوستو، ہمیں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ آنے والی رات کتنی مبارک رات ہے، کتنی قدر والی رات ہے، کتنا زیادہ مبارک رات ہے۔ اگر اس میں ہم سے ہو سکے ہم کچھ عبادت کر کے، وہ بھی عبادت جس طرح نبی نے بیان کیا وہ کر کے اپنے اللہ کو ہم خوش کریں، اور اگر نہیں کر سکنے کی طاقت میں ہے چپ چاپ ہم سو جائیں تاکہ گناہ سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اس رات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس رات کے اندر ہم توبہ کریں، یا اللہ معاف کر دو جو بھی گناہ ہم سے ہو، شرک ہو گیا ہو یا کوئی بھی گناہ ہو، یا اللہ چھوٹے بڑے جو بھی ہمارے گناہ ہو اس کو آپ معاف کر دو۔ یہ توبہ کرنے کی رات ہے، تلاوت کی رات ہے، نفل پڑھنے کی رات ہے، لیکن اس میں کسی خاص نفل کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، بلکہ جو نفل آپ دوسرے دنوں میں پڑھتے ہیں 2 رکعت کر کے آپ جتنی چاہیں نفل پڑھ لیں۔ نفل کے اندر مستحب یہ ہے رکعتیں لمبی ہو چاہے تعداد کم ہو۔ آپ 4 رکعت نفل پڑھیں لیکن آپ رکعتوں کو لمبی کر دیں، بڑی صورتیں آپ تلاوت کریں، بڑی صورتیں اگر یاد نہ ہو تو ایک رکعت میں کئی صورتیں آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں آپ ترتیب کے ساتھ کئی صورتوں کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، جس طرح حافظ قرآن رمضان میں تراویح کی نمازوں میں ایک رکعت میں کئی صورت کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر کسی کو لمبی صورتیں یاد نہ ہو تو کئی صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھ کر اپنی رکعت کو لمبی کر سکتا ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے دعا مانگ کر کے اس رات میں انسان اس رات کی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم درجہ یہ ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ اس کو بھی اس رات کی فضیلت اور برکت حاصل ہوگی۔ تو یہ کم سے کم درجہ ہے کہ انسان عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور اس رات میں جو بھی عبادت ہے دوستو اپنے اپنے گھروں میں کرنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی اشراق کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے، اشراق کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے۔ فجر کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ذکر اذکار میں ہیں، آپ کا حلقہ لگا ہوا ہے، مسئلے مسائل بیان فرماتے ہیں، دین سکھلا رہے ہیں، اسی میں ہوتے ہوتے صاحب کیا طلوع آفتاب ہو گیا، اس سے کچھ دیر کے بعد آپ نے اشراق کی نماز پڑھ لی۔
اس کے علاوہ تمام سنتیں جو نماز سے پہلے ہیں یا نماز کے بعد ہیں یا جو نفل نماز کے بعد ہیں وہ سب آپ اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے. اور امت کو آپ نے ارشاد فرمایا، تلقین کی، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ اپنے گھروں کو عبادت خانہ بناؤ. وہاں بھی ذکر کرو، وہاں بھی نمازیں پڑھو، وہاں بھی دعاؤں کا اہتمام کرو. جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس لیے یہ عبادت انسان اپنے گھر میں کرے. قبرستان اگر جانا ہے، پوری زندگی میں نبی شب برات کے موقع پر ایک دفعہ قبرستان گئے. یوں تو آپ کبھی جمعہ کو، کبھی ہفتے میں، کبھی آپ صاحب اس طرح جایا کرتے تھے اور برابر جاتے آتے رہنا چاہیے. لیکن شب برات میں اس کا اہتمام کرنا اور بھیڑ لے کر کے پوری جماعت اور گروہ بنا کر کے جانا، یہ صاحب دوستوں کی مستحب نہیں ہے. انسان اپنی جگہ میں رہ کر کے جو کچھ ہو سکے اپنے مردوں کے نام سے اور اپنے گھر والوں کے نام سے ایصال ثواب کرے. مسجد سے کرے، دکان سے کرے، اپنے گھر سے کرے. قبرستان اس رات کے اندر جانا کوئی ضروری نہیں ہے. تو اس رات کو اگر ہم اس انداز سے گزاریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا، اور جو اس رات کی فضیلت اور برکت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی. الیکشن کا جو نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے ہے دوستو، جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں دو چیزوں پر دھیان دینا چاہیے، چاہے امیری ہو غریبی ہو، حالات موافق ہو خلاف ہو، ہمیں ہر موقع پر اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش ہونا چاہیے. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں خوشحالی اور ترقی اور دیگر خیر کا طلب کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے. اس وقت ہمیں دو چیزیں اپنی مضبوط کرنی. ایک اپنی معیشت کو، کاروبار کو. جو انسان حلال اور جائز طریقے سے کر رہا ہے محنت سے کرے، کاروبار میں لگے، بیکار اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے. یوں نہ سوچے صاحب میرا باپ کر رہا تو ہم اس کے لیے کافی ہیں، بلکہ ہر آدمی کا اپنا اپنا جو کاروبار ہے جائز حلال طریقے سے کر کے محنت کر کے معیشت کو اپنی مضبوط کرے. اور دوسری تعلیم اچھی سے اچھی حاصل کرے. دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو، تو اپنی تعلیم کو مضبوط کرے، اپنی معیشت کو مضبوط کرے. یہ دونوں چیزیں مضبوط کرے، دین کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دنیا بھی ترقی کرے گا، آخرت کے اندر بھی ترقی کرے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.